خوش آمدید۔ ماریا کیوری دنیا کی واحد خاتون سائنسدان تھی جنہیں 2 مرتبہ نوبل انعام ملا۔ اس سے بھی بڑھ کر دلچسپ یہ کہ وہ دونوں نوبل انعام ایک ہی سبجیکٹ میں نہیں بلکہ ایک فزکس جبکہ دوسری کیمسٹری میں ایجادات کی وجہ سے حاصل کی۔ ماریا کیوری کی زندگی سائنسی ایجادات اور نوبل انعام سے زیادہ اس اسکینڈل اور معشوقے کی وجہ سے مشہور ہوا جس میں لوگ انہیں قتل کرنے ان کے گھر تک پہنچے تھے۔ کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی ریڈیشن، ریڈیم اور پولونیم کی دریافت کرنے والی محسن انسانیت ماریا کیوری اپنے دور کے قوم پرستوں اور مذہب پرستوں میں ایک بدکار اور قابل نفرت خاتون مشہور کر دی گئی تھی۔ ماریا سلومیا سکلودوسکا 7 نومبر 1867 کو پولینڈ کے شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ ماریا نے جب ہائی اسکول مکمل کی تو انہیں یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ اس وقت کے پولینڈ میں خواتین کو یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مزید تعلیم کے لیے اپنی بہن کے پاس فرانس چلی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خواتین کو پورے یورپ کے بڑے ملکوں میں کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ 1890 میں فرانس کے ایک پروفیسر نے اپنے لیبارٹری میں ماریا کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ لیبارٹری تھی جس نے ماریا کو ایک آفاقی انسان بنا دیا، اور اسی لیبارٹری میں سلومیا کو اپنے مستقبل کا جنم ساتھی بھی مل گیا۔ ماریا نے 1895 میں اسی لیبارٹری میں کام کرنے والے اپنے ایک طالب علم دوست پیرے کیوری سے شادی کر لی۔ انہیں علمی دنیا کا ساتھی بھی مل چکا تھا اور جیون ساتھی بھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے ایک اور سائنسدان ہنری کے ساتھ مل کر ریڈیشن اور یورینیم ریڈیو ایکٹیویٹی پر کام کیا۔ انہوں نے ریڈیشن کی تشریح کی اور اس کے مختلف بیہیویئرز کو تفصیل سے کھول کر بیان کیا۔ ان کی اس دریافت سے بعد میں ریڈیشن کا استعمال کینسر کے علاج کے لیے ہونے لگا۔ ان سائنسدانوں کی خدمات کے اعتراف میں 1903 میں ان تینوں سائنسدانوں کو نوبل انعام دیا گیا۔ 19 اپریل 1906 کا دن ماریا کی زندگی کو خوشیوں سے نابلد کرنے اور ان پر کالی آندھی بن کر ٹوٹنے والا دن تھا۔ اس دن صبح سے ہی طوفانی بارشوں نے پیرس کی فضاؤں کو خونی بلاؤں سے بھر دیا تھا۔ ماریا کے شوہر پیرے کیوری کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری بارش ہے۔ وہ گھر کے نزدیک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ کوچوان دیو بن کر ان کے اوپر نازل ہو گیا۔ وہ گھوڑے کو ایسے ہانک رہے تھے جیسے ان کے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہو۔ آنن فانن میں گھوڑا بھاری بھرکم گاڑی سمیت پیرے کے اوپر چڑھ گئی اور گھوڑے کے نال اس کے سینے اور چہرے پر پیوست ہو گئے۔ وہ ماریا سمیت پوری دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ یہ دن ماریا کی زندگی کی پہلی قیامت تھی۔ ماریا کیوری کی سائنسی خدمات کے باوجود فرانس میں انہیں ایک غیر ملکی پولش خاتون کے طور پر دیکھا جاتا تھا، حالانکہ وہ فرانس کی شہریت بھی حاصل کر چکی تھی۔ 1910 میں فرینچ اکیڈمی آف سائنسز کے واحد نشست کے لیے جب ماریا نے درخواست دی تو ان کے حریف امیدوار ایڈورڈ براونلی تھے۔ یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ نوبل انعام کی جنگ میں 2 سائنسدانوں کے بیچ ماریا کیوری پس گئی تھی۔ 1909 میں ٹیلی فون کی ایجاد پر جب اٹلی سے تعلق رکھنے والے مارکونی کو نوبل انعام ملا تو فرانسیسی مائنڈ کر گئے۔ ایڈورڈ براونلی نے وائرلیس کی ایجاد میں اہم کام کیا تھا اور فرانس کے لوگ انہیں نوبل کا اصل حقدار سمجھتے تھے۔ جب فرینچ اکیڈمی آف سائنسز کے اس واحد نشست کے لیے ماریا کیوری اور ایڈورڈ کا مقابلہ ہوا تو فرانسیسی اخبارات نے ماریا کی کردار کشی شروع کی۔ فرانسیسی قوم پرستی پر اتر آئے تھے اور نوبل انعام کھونے کے بعد فرینچ اکیڈمی آف سائنسز کی نشست پر وہ کسی قیمت پر سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اکیڈمی کی نشست کے لیے فرانس کے کیتھولک مذہب پرست بھی قوم پرستوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ ادھر رائٹ ونگ کے اخبارات نے ماریا کیوری کی کردار کشی پر کام شروع کر دیا تھا۔ یہ اخبارات ماریا کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے کہ وہ ایک پولش یہودی خاتون ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں یہودی منفی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ قوم پرست پریس نے ماریا اور ان کے ایک اور ساتھی پول لنگوین کے معشوقے کی خبر بریک کی۔
پول لنگوین بھی ایک سائنسدان تھے اور ماریا کے ساتھ کئی برسوں تک کام کر چکے تھے۔ یورپ میں رومانوی رشتوں کا کلچر شجرہ ممنوع تھی اور نہ ہی مذہبی ممانعت، لیکن ماریا شاید کروڑوں خواتین میں وہ واحد خاتون تھی جسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ فرانسیسی قوم پرست، مذہب پرست اور دائیں بازو کی پریس ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وہ انہیں فرانسیسیوں کا گھر اجاڑنے والی غیر ملکی عورت اور بدکردار بیوہ جیسے القابات سے پکار رہے تھے۔ فرانسیسی اخبارات نے یہ جھوٹی خبر بھی لگائی کہ ماریا ایک بدکردار عورت ہیں اور شوہر کی موجودگی میں بھی پول لنگوین کے ساتھ ماریا کے غلط تعلقات تھے اور اسی وجہ سے ماریا کے شوہر نے خودکشی کیا تھا۔ فرینچ اکیڈمی کی یہ سیٹ ماریا اور سائنسی کمیونٹی کے لیے اسکینڈل اور بدنامی کا سبب بنتی جا رہی تھی۔ لوگ سائنسی کمیونٹی کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھنا شروع کیا تھا اور یہ عالمی دنیا کے لیے پریشان کن بات تھی، جو قوم پرستی اور مذہب پرستی کی اندھی جذبات اور جھوٹے پریس کے نشانے پر تھے۔ انہیں غدار اور بدکردار ثابت کرنے میں مصروف تھے اور دوسری طرف وہ ریڈیم اور پولونیم پر تجربات کر رہی تھی۔ 1911 میں ان کے کامیاب ایجادات پر دوسری مرتبہ نوبل انعام سے انہیں نوازا گیا۔ ایک روز جب ماریا گھر میں واپس آئی تو ان کے گھر کے باہر قوم پرست فرانسیسیوں کا ہجوم پہنچ چکا تھا۔ وہ ماریا کو بدکردار، غیر ملکی اور یہودی عورت کے القابات سے باہر نکالنے کے لیے کہہ رہے تھے اور یہ ماریا کو باہر نکال کر مارنا چاہ رہے تھے۔ ماریا کیوری نے ان نفرت انگیزیوں کا جواب فرانس سے محبت کر کے دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے فرانس کی مدد کے لیے اپنے نوبل انعام پیش کر دیے، لیکن نیشنل بینک آف فرانس نے وہ رکھنے سے معذرت کر لی۔ چونکہ وہ ریڈیشن کے شعبے میں ایک ماہر سائنسدان تھی، لہٰذا جنگ کے دوران ایکس رے مشین اور باقی طبی آلات کے ساتھ وہ میدان جنگ پہنچ گئی اور ہزاروں زخمیوں کا علاج کیا۔ ماریا نے فرانس کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ وہ پہلی خاتون پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھی۔